لیس بن موسان نے کہا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے زرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ زرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا، اتنا ہی یوحاوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریح نے کہا۔ اسے زرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور تمہارا جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موسان نے لمبی آہ بھری اور وہ بے نور آنکھوں سے ابو جریح کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیرنے پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریح نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں زرید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیس بن موسان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی عمل کے زیر اثر ہو چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحاوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کے تنے کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ محمد ہے، تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحاوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریح نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیس بن موسان نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریح نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلے چلو، لیس بن موسان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں۔ یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے جریح نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی آواز میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 ستر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ ہم آگے گئے، 2 اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، سر الگ پڑا تھا۔ اس کے لمبے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے۔ آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی، وہ یوحاوا تھی۔ لیس بن موسان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادھ کھائے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیس بن موسان اور یوحاوا نے زرید بن مسیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ زرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریح؟ ہاں ہاں، بوڑھے ابو جریح نے جواب دیا۔ لیس بن موسان کے جادو سے محمد کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ زرید کو قتل ہونا ہی تھا میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بدرو کے قصے مدینے میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں دوڑا ہوگا۔ محمد کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن یا بھوت بدرو ہے۔ محمد کے پیروکاروں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریح نے کہا۔ محمد کے جادو نے مدینے کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تھا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کر بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو محمد کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے، ابو جریح نے کہا۔ مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں جم نہ سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی، خالد نے کہا۔ یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہی انہوں نے خیبر میں کیا، ابو جریح نے کہا۔ یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا،
لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح، لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابو جریح نے خالد کو خیبر کے معرکے کی روداد سنا کر ایک یہودن کا قصہ سنایا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا اور نبی نے عدی کے بھائی انصاری کو خیبر کا امیر مقرر کیا۔ اسی موقع پر جب فتح خیبر کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنی آنے والی امت کی مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وہ ملک جو فتح ہوتا فاتح مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، لیکن میں ہر مفتوحہ ملک کو آنے والی امت کے لیے ورثے میں چھوڑ جاؤں گا۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی طریقے سے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بصر بن بارہ تھے۔ یہودن زینب بنت حارث نے جو سلام بن سکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھنا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن بارہ کے آگے رکھ دی۔ بصر بن بارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بصر ابن بارہ رضی اللہ تعالی عنہ بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہ کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بصر بارہ رضی اللہ تعالی عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بصر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اشحاق لکھتے ہیں مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بصر بن بارہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا، بصر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جری نے کہا۔ اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جری نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب نہیں سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اسی روز سے محمد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی ترکیبیں سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جری نے کہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے، خالد نے کہا۔ فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریح خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کے بولا،
کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیس بن موسان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مشہور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریح بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریح نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ جا کہاں رہے ہو؟ ابو جریح نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو جریح نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس، میں محمد کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریح کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد اس جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد جادوگر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا۔ لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو مکہ کی طرف آتے دیکھا تھا۔ خالد 300 اپنی پسند کے چنے ہوئے گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سر پر دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان کرائے گمیم سے ابھی دور ہیں۔ خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کرائے گمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور کرائے گمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موجود تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھڑ سواروں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے، اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عجا اور حبل کی لاج رکھنی ہے، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو کرائے گمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عجا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانے قربان کر دیں گے۔ 300 گھڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عجا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ کرائے گمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا، محمد کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں تلے روند ڈالے گا۔ اسے اپنی جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تیر انداز دستے کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔